مالا ناول بائے نمرہ احمد حصہ دوم باب 9 ہر سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے گزارا ہوا لمحہ اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ہمارے لیے فنا ہو چکا ہے اور یہ کرتے ہوئے ہم فنا کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم ایک لمحہ پہلے تھے۔ ہم سانس اندر کھینچ کے نئے لمحے میں سانس لے کر اس شخص کا استقبال کرتے ہیں جو ہم بننے جا رہے ہیں، اور یوں ہم اسی عمل کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہی مراقبہ ہے، یہی تجدید ہے، یہی زندگی ہے۔ لاما سوریہ داس۔ مبین منزل میں بنے بیڈ رومز میں واحد ماہی کا کمرہ تھا جس کی کھڑکی عقبی صحن میں کچن گارڈن کی طرف کھلتی تھی۔ چند روز قبل ودا ہوئی فاختہ کی قبر بھی وہیں تھی۔ اس کی مٹی کا رنگ اطراف جیسا ہو گیا تھا اور اس پر ننھی ننھی سی گھاس اگ رہی تھی۔ مالا کھڑکی سے نظر آتی اس قبر کو دیکھ رہی تھی جب معید کھنکارا، تم نے فیصلہ کر لیا؟ اس نے چہرہ موڑ کے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ براجمان ماہی گود میں رکھی چاولوں کی پلیٹ میں سے کھاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ تینوں اس وقت ماہی کے کمرے میں تھے جس میں جگہ جگہ بیبی فیڈرز، فارمولا ملک کے ٹن اور ایسی دیگر اشیاء بکھری تھیں۔ زیاد اور میں نے مل کر فیصلہ کیا ہے۔ ہم دونوں کو اپنی آئندہ زندگی کے لیے یہ بہترین لگا ہے۔ وہ پر اعتماد تھی۔ معید نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجھے زیاد ہمیشہ سے پسند رہا ہے۔ ویل مینرڈ، اچھی جاب کرتا ہے، ڈیسنٹ ہے لیکن ماہی نے ساتھ ہی چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا۔ وہ دونوں اس کے لیکن پہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ گڑبڑا گئی اور جلدی جلدی چاولوں کو حلق سے نیچے اتارا، پھر پانی کا گھونٹ بھرا اور کھنکاری، لیکن تمہیں زیاد سے بہتر بھی کوئی مل سکتا ہے۔ تمہیں زیاد میں کیا برائی نظر آتی ہے؟ وہ چونکی، ماتھے پر لکیریں ابھری۔ اسے ماہی کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ زیاد ذرا، ماہی الجھ کے رک گئی، جیسے کچھ حلق میں اٹک جاتا تھا، جیسے کوئی سوچ جکڑ لیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بس سوچ لو۔ تم بھی سوچ لو ماہی۔ سفید چاول کھائے جا رہی ہو، جانتی ہو یہ صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں؟ معید نے اس کی پلیٹ کو افسوس سے دیکھا۔ ماہی کے ماتھے پر بل پڑے، زور سے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ سب میرے کھانے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی لیکن فون بجنے لگا۔ ایک خفا نظر دونوں پہ ڈال کے پلیٹ اور فون اٹھائے وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ خالہ کی کال ہے، میں سن کے آتی ہوں۔ جاتے جاتے بھی معید کو شدید بری طرح گھورا تھا۔ کون سی خالہ؟ معید نے غائب دماغی سے پوچھا۔ مالا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہماری کتنی خالہ ہیں معید؟ ایک ہی تو ہیں، ماں اور نور جہاں کی سب سے بڑی بہن سمر جہاں۔ ایسے کہو سمر خالہ، ماہی کی ساس۔ تم لوگ بھی ہر پڑوسن کو خالہ بنا لیتی ہو، مجھے کیا پتا؟ وہ ہنس دیا اور مالا افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ خالہ کا طرز تخاطب ہم صرف سمر خالہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں سگی خالہ اور پڑوسنوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ رشتہ داریاں یاد رکھنا صرف لڑکیوں کا فرض نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اب آپس میں الجھ رہے تھے اور کچن میں کھڑی ماہی موبائل کان سے لگائے سادگی سے اپنی ساس کو بریفنگ دے رہی تھی۔ ابھی نگینہ آنٹی نے صرف فون پہ معید اور مجھ سے بات کی ہے۔ اگلے ہفتے وہ انکل کے ساتھ پاکستان آئیں گی تو ہم بات پکی کریں گے۔ نگینہ کے گھر رشتہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ خالہ جھنجھلائیں۔ ماہی چونکی، کیوں، کیا ہوا؟ وہ لوگ مالا کے قابل نہیں ہیں، اتنی جلدی مت کرو۔ مگر خالہ، زیاد میں کیا برائی ہے؟ ماہی الجھ سی گئی۔ مالا کو اس سے بہتر مل سکتا تھا، وہ افسوس سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار لاؤنج کے پار اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ابھی یہی تو اس نے بھی کہا تھا۔ آپ مالا سے بات کر کے دیکھیں۔ میں خود آ کے اس سے بات کروں گی، مگر آپ نے 2 ماہ بعد آنا ہے۔ فون پہ بات کر لیں۔ وہ بے چین ہوئی۔ یہ باتیں فون پہ نہیں ہوتی اور تم لوگ فوراً جواب نہ دو، تھوڑا وقت مانگو۔
2-3 ماہ تو لڑکی والوں کی چوکھٹ پہ لوگ جوتے گھساتے ہی ہیں، وہ آرام سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ واپس آئی تو قدرے غائب دماغی سے لگ رہی تھی۔ خالہ کیا کہہ رہی تھی؟ مالا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سوچ میں گم دھپ سے صوفے پر بیٹھی۔ خالہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے آنے کا انتظار کریں اور رشتہ ان کی موجودگی میں طے ہو۔ ہماری طرف سے کسی بڑے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نے الفاظ جوڑے۔ میں ہوں نا؟ موہت کو کچھ برا لگا۔ اور ماموں بھی آ جائیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ خالہ بھی لمبا سفر نہیں کر سکتی، ان کے گھٹنے کی سرجری ہوئی ہے نا، ماں کی ڈیتھ پہ بھی اسی لیے نہیں آ سکی۔ ہم ان کا انتظار کر سکتے ہیں، جنوری کے آخر تک وہ آ جائیں گی اور میں تو مارچ تک یہیں ہوں۔ بظاہر اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے، البتہ کمرے میں پھیلا تناؤ سب محسوس کر سکتے تھے۔ نگینہ آنٹی کینسر پیشنٹ ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ 2 ماہ میں شادی کی بات کر رہی تھیں اور تم کہہ رہی ہو ہم رشتہ تک طے نہ کریں۔ موہت خفا ہوا۔ ماہی نے شانے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ کہو۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے تناؤ بھری خاموشی چھا گئی۔ پھر ماہی کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ویسے نگینہ آنٹی چند دن پہلے پاکستان تھی نا، جب انہوں نے حور کو گٹھی دی تھی، پھر واپس کیوں چلی گئیں؟ وہ ہر مہینے صرف 5 دن کے لیے پاکستان آتی ہیں، یہ ان کی پرانی روٹین ہے۔ تھکتی نہیں ہے اتنا ٹریول سے؟ بیمار بھی ہیں؟ میں نے بھی زیاد سے یہی پوچھا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ 3 گھنٹے تو فلائٹ ہے اور نگینہ آنٹی کو اپنا لاہور والا گھر بہت عزیز ہے، یہاں آ کے وہ بہتر محسوس کرتی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نرمی سے ماہی کو دیکھا۔ خالہ جب بھی آئیں موسٹ ویلکم، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنے رشتہ داروں کی فلائٹس شیڈیول کے مطابق نہیں کر سکتی ماہی، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس کا انداز نرم مگر 2 ٹوک تھا۔ ماہی کا سر اس بات میں ہل گیا، جب مالا فیصلہ کر لے تو کوئی چیز اس کو اس فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ اس دوپہر صفورہ اور وہ ایک ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ ان کے اوپر شیشے کی چھت بنی تھی جس پر جگہ جگہ بوگن ویلیا کے گلابی پھول نظر آ رہے تھے۔ دیواریں بھی شیشے کی تھیں جو کہیں سے اونچے پودوں سے ڈھکی تھیں اور کہیں سے سرما کی نرم دھوپ ان کو اندر آنے کا راستہ دے رہی تھی۔ اس نے صفورہ سے یہ سوال اپنے لنچ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو اس کے سامنے انچھوا رکھا تھا۔ صفورہ اپنے لنچ کی تصویر کھینچ رہی تھی کیونکہ وہ اپنا کھانا انسٹاگرام کے اجنبیوں کو دکھانا فرض سمجھتی تھی۔ اس سوال پہ چونک کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مالا کی آنکھیں پلیٹ پہ جھکی تھیں، سیاہ بال چہرے کے دونوں اطراف میں گھر رہے تھے۔ سبز کارڈیگن کے اندر جھانکتے سفید کرتے کے گریبان پر سیاہ فاختہ والا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ کچھ تھا کشمالا کے چہرے پہ جو اداس کر دینے والا تھا۔ بہترین فیصلہ ہے، زیاد کے بارے میں جتنا میں نے تم سے سنا ہے وہ ایک شاندار انتخاب ہے، اپنے فیصلے پہ شک کیوں کر رہی ہو؟ صفورہ نے چھری کانٹا پلیٹ میں چلانا شروع کر دیا۔ کہیں میں جلد بازی سے کام تو نہیں لے رہی؟ یعنی 2 ماہ میں شادی؟ اس نے نگاہ اٹھا کے صفورہ کو دیکھا۔ وہ کانٹے کو چکن فلے میں گاڑے چھری سے ایک ٹکڑا کاٹ رہی تھی۔ انتظار کس کا کرنا ہے؟ امی رہی نہیں، یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ دبئی جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے صفورہ نے ہاتھ روکا اور گہری سانس لی۔ تم بتاؤ مالا، تم جلد بازی کیوں کر رہی ہو؟ اور وہ جیسے ایک دم سے بولنے لگی، کیونکہ میں لاہور میں مزید نہیں رہنا چاہتی، یہاں ہر طرف ماں کی یادیں ہیں، ڈپریشن ہے، ایک طویل عرصے سے کوئی میرا تعاقب کرتا آیا ہے، میں سب سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں۔ اب تو وہ تعاقب نہیں کر رہا نا؟ صفورہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کیونکہ میں نے اس کا تعاقب چھوڑ دیا ہے۔ ذہن کے پردے پہ باتھ روم کے نل والا واقعہ لہرایا اور اسٹوڈیو میں پڑا کارٹن جس میں اس نے عامل کے متعلق جمع کی گئی معلومات کو سیل بند کر دیا تھا، وہ باب ختم ہو چکا تھا۔ میں نے دبئی میں کچھ جگہوں پہ جاب کے لیے اپلائی بھی کیا ہے۔ اس نے بالآخر چھری کانٹا اٹھایا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ ہے میرے اندر جو مجھے کہتا ہے کہ زیاد میرے لیے بہترین چوائس نہیں ہے۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا تمہیں زیاد سے محبت ہے؟ کیا مجھے زیاد سے محبت ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں ہے؟ صفورہ نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں۔ اس نے بال کان کے پیچھے اڑسے، سبز آنکھوں میں اداسی سی تھی۔
مجھے اس کے لیے ایک بے چین کر دینے والی کشش محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ کھینچتا ہوا اس کی طرف ہو۔ وہ سامنے ہو تو سب سے اہم وہی لگتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد میں کوئی فیصلہ کروں، ورنہ میں اسے کھو دوں گی۔ شروع میں محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے بے پرواہی سے اسٹیک کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ واقعی؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ میں سمجھی محبت مختلف محسوس ہوگی۔ مختلف کیسے؟ مالا نے تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور نظریں اٹھا کے چھت سے لٹکتی بوگن ویلیا کی بیلوں کو دیکھا۔ میں سمجھتی تھی کہ محبت بے چین اور جلد بازی کروانے والی نہیں ہوگی۔ پھر کیسی ہوگی؟ بے چینی سکون کا الٹ ہے، کھو دینے کا ڈر، تحفظ کا الٹ ہے۔ میں سمجھتی تھی محبت میں کھو دینے کا ڈر نہیں ہوگا، سکون ہوگا، تحفظ ہوگا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور کیف خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر کنال کے ساتھ لگے درخت بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ میں سمجھتی تھی محبت کمفرٹیبل کر دینے والی ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جیسے، تحفظ کا احساس۔ وہ کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ دھوپ میں کھڑی تھی۔ قریب آئی تو دھوپ کا راستہ رک گیا، ہر طرف چھایا تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں اپنی محبت کے ساتھ جہاں بھی ہوں گی خوش ہوں گی۔ مجھے خوشی کی تلاش میں ایک نئے شہر جا کے نئی زندگی نہیں بسانی پڑے گی۔ وہ دونوں عثمان کی بیٹھک میں موڑوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے مٹی کے پیالوں میں مہک اڑاتی چائے اور نان خطائیاں رکھی تھیں۔ وہ چائے سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ مسکرا کے اسے سن رہی تھی۔ دیکھو، میری ارینج میرج ہوئی ہے۔ میرا تجربہ مختلف تھا۔ صفورہ کی چھری کانٹا چلانے کی آواز سے کوئی فسوں سا ٹوٹا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بے چینی وغیرہ شادی سے پہلے ہوتی ہے، شادی کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ایک ہی انسان سے روز لڑائی اور روز صلح ہوتی ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ ویسے بھی مرد کی شکل کون دیکھتا ہے؟ شکل؟ وہ ایک دم چونکی۔ زیاد کی شکل کو کیا ہوا؟ نہیں، دراصل صفورہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب تھا تمہارے مقابلے میں بہت پرنس چارمنگ نہیں ہے، لیکن اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے، اور شکلیں کہاں میٹر کرتی ہیں یار، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی تمہیں وہ نارمل لگتا ہے؟ وہ قدرے خفا ہوئی اور اپنے کھانے پہ جھک گئی۔ مجھے تو وہ بہت ہینڈسم سا لگتا ہے۔ یہی تو محبت ہے، نارمل انسان بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ صفورہ ہنس دی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زیاد تھوڑا تلخ ہے، اس کی منگیتر کی موت کا ٹراما بھی ابھی تک تازہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں محبت سے اس کو فکس کر لوں گی۔ اس بات پہ صفورہ چونکی، پھر کھنکاری۔ مالا، کوئی عورت کسی مرد کو جوڑ نہیں سکتی، نہ ہیل کر سکتی ہے، نہ فکس کر سکتی ہے۔ شادی کے بعد وہ بدلے گا نہیں، تھوڑا بہت تمہارے طریقے پہ ڈھل جائے گا۔ ویٹر ڈرنکس کی ٹرے اٹھائے ان کے قریب آیا اور ادب سے ایک گلاس صفورہ کے سامنے رکھا۔ غلط، محبت انسان کو بدل بھی سکتی ہے اور فکس بھی کر سکتی ہے۔ محبت ہی تو ہیل کرتی ہے، یہ سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ صفورہ کچھ کہنے لگی تھی، لیکن اسی وقت ویٹر دوسرا گلاس رکھنے جھکا ہی تھا کہ گلاس ہاتھ سے سلپ ہوا۔ بہت سا منٹ مارگریٹا کشمالا کے کندھے پر جا گرا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہے؟ صفورہ ایک دم خرائی۔ صفورہ، اٹس اوکے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر نیپکن اٹھایا اور پرسکون انداز میں اپنا کندھا صاف کیا۔ سوری میم، ریئلی سوری۔ کمزور سا ویٹر گھبرا کے جلدی معذرت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، دوسری ڈرنک لے آئیں، میں اسے واش کر لیتی ہوں۔ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ریسٹ روم سے واپس آئی تو دیکھا صفورہ کے پاس مینیجر اور ویٹر کھڑے معذرت کر رہے تھے اور وہ خفگی سے ان کو ڈانٹ رہی تھی۔ اٹس اوکے صفورہ، جانے دو۔ وہ واپس بیٹھی اور ان کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ صاف نیپکن گود میں بچھایا، پھر محسوس ہوا صفورہ اسے ناراضگی سے گھور رہی تھی۔ اسے سزا ملنی چاہیے تھی مالا، ورنہ سیکھے گا کیسے؟ اس نے میرا کارڈیگن خراب کیا اور تمہاری ڈانٹ نے اس کا پورا دن خراب کر دیا۔ حساب برابر۔ اب اپنی انا کے پیچھے میں کسی غریب کو اس کی نوکری سے نہیں نکلوا سکتی۔ وہ پلیٹ اپنی طرف کھسکائے کھانا وہیں سے شروع کر چکی تھی۔ انا کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ صفورہ خود بھی ریسٹورانٹ مینیجر تھی، اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ جواباً دھیرے سے ہنس دی۔ ہنسی کیوں؟
کچھ نہیں، کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سر جھکا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا دل اب ہلکا پھلکا تھا۔ وہ درست فیصلہ کر رہی تھی۔ ناممکن، ایک دم ناممکن۔ روم نمبر 555 کی کھڑکی کا بلائنڈ اوپر تھا، جس کے باعث بظاہر تیز لیکن در حقیقت ٹھنڈی دھوپ اندر داخل ہونے کا راستہ بنا چکی تھی۔ سورج کسی ہمسایہ عمارت کی اوٹ میں تھا، اس لیے دھوپ کا رخ ترچھا تھا۔ وہ صرف کھڑکی کے ساتھ رکھے کاؤچ تک پہنچ پا رہی تھی، جس پر بیربل فرید چپ چاپ گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ دیوار پر لگے کاغذ، میزوں پر بکھرے تھے دستے، سب کچھ ایسے صفائی سے سمیٹا جا چکا تھا کہ جیسے کچھ پھیلایا ہی نہ ہو۔ ماہر بیڈ کی ٹیک سے کمر ٹکائے ٹانگیں لمبی کیے نیم دراز تھا، سر پیچھے تکیے پر تھا اور آنکھیں دائیں بائیں ٹہلتے چنگیز پہ جمی تھیں۔ ناممکن، کوئی کسی پہ محبت کا جادو کیسے کر سکتا ہے؟ چنگیز جھنجھلا گیا تھا، جیسے شمس نے میری ماں پہ کروایا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری ماں کو شمس کی کوئی خوبی اچھی لگی ہو۔ شمس میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ وہ سپاٹ نظروں سے چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ سرکار اس جادو میں ماہر ہے، وہ کسی پہ بھی سحر عشق کروا سکتا ہے۔ سرکار کا کوئی ای میل ایڈریس نہیں مل سکتا؟ میرے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سوچ میں ڈوبا بیربل کھنکارا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ تمہیں کیسے معلوم سرکار اس جادو میں ماہر ہے؟ چنگیز اب مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے شانے اچکائے۔ میں نے 2 + 2 4 کیا ہے۔ اس البم میں میری ماں کی تصویر بھی تھی اور کشمالہ کی بھی۔ میں سمجھتا تھا کہ البم والی عورتوں کو سرکار نے مروا دیا ہے یا مروانا ہے، اس لیے میں کشمالہ کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن میں غلط تھا۔ اس نے کی آواز نکالی، گویا خود پہ افسوس کیا۔ یعنی البم والی عورتوں پہ دراصل سرکار نے جادو کیا تھا؟ بالکل۔ اس نے مختلف کلائنٹس کے لیے مختلف عورتوں پہ سحر عشق کیا تھا۔ سرکار ایک ٹرافی کلیکٹر بھی ہے، اپنے ہر شکار کا حساب رکھتا ہے۔ میں نہیں مانتا کوئی کسی کے دل میں اپنی محبت کا جادو کے ذریعے نہیں پیدا کر سکتا۔ چنگیز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ درست۔ اس نے سر تائید میں ہلایا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی انسان جادو کے ذریعے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیک لگائے سنجیدگی سے ان سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ لیکن تم نے کہا سحر عشق اثر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مایوسی بیربل فرید کو ہوئی تھی۔ سحر عشق عشق نہیں ہوتا، سحر ہوتا ہے، ایک ایلوژن، محبت کا ایک سراب، ایک مصنوعی احساس جو ساحر محبوب کے دل میں جگاتا ہے۔ محبوب اس کو محبت سمجھتا ہے اور اس نے تھوک نگلا، اور اپنے ساحر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، جیسے ہماری ماں نے کیا۔ ایک ہی بات ہے، محبت ہو یا اس کا احساس۔ ایک بات نہیں ہے بیربل، محبت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، سحر ایلوژن ہے، دور سے لگتا ہے، سڑک پر پانی پڑا ہے لیکن قریب آؤ تو پانی نہیں ہوتا، صرف دھوپ کا ایلوژن ہوتا ہے۔ یعنی سحر عشق جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نہیں مانتا۔ چنگیز نفی میں سر ہلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھا۔ تم صرف زیاد سلطان سے جیلس ہو، اور ہسپتال کے اس بند کمرے کی قید نے تمہارے ذہن پہ بڑا اثر ڈالا ہے۔ ایسے مت کہو چنگیز، بیربل برا مان گیا۔ اس کے ذہن پر اثر بہت پہلے سے ہے، ہسپتال کے کمرے کا کیا قصور؟ ماہر نے جواباً بس ایک نظر اسے دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تم یہ ثابت کر سکتے ہو؟ چنگیز نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن چنگیز نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ اور یہ مت کہنا کہ وہ ہینڈسم نہیں ہے۔ جب کسی لڑکی کو کسی آدمی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کو ہینڈسم ہی لگتا ہے۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، وہ بدصورت نہیں ہے۔ میں نے کب کہا بدصورت ہے؟ صرف ہینڈسم نہیں ہے۔ وہ خود کو بدصورت سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے جادو کا سہارا لیا ہے۔ کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو؟ اس نے چبا چبا کے اپنی بات دہرائی۔ کیونکہ اگر وہ واقعی جادو کروا رہا ہے تو تمہیں اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ کیا کہہ کے بچاؤ گے؟ کہ واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ کیسے؟ نمبرز سے۔ سارے کھیل نمبرز کے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے گال پر لگے کٹ کا نشان ویسے ہی تھا،
البتہ چہرے کے نیل قدرے مندمل ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یعنی میں اتنا جانتا ہوں کہ سرکار ایک ہائی پروفیشنل جادوگر ہے، اس کے کلائنٹس پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور وہ با اثر لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے ابرو سے پلستر میں لپٹی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سرکار اپنے کام کی بھاری فیس لیتا ہے۔ زیاد نے بھی دی ہوگی، ہے نا؟ زیاد کی بینک اسٹیٹمنٹ۔ چنگیز چونکا۔ یقیناً کوئی منی ٹرائل ہوا ہوگا۔ جادوگروں کو عموماً ماہانہ پیمنٹ کی جاتی ہے۔ زیاد کے اکاؤنٹ سے ہر مہینے ایک خاص رقم کی ٹرانزیکشن کی جاتی رہی ہوگی۔ مجھے صرف اس اکاؤنٹ کو ڈھونڈنا ہے جہاں وہ رقم جاتی ہوگی۔ کیا معلوم وہ کیش دیتا ہو؟ ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی ہر ماہ اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کا اندراج ہوگا۔ یوں میری بات ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بینک اکاؤنٹس دبئی اور پاکستان دونوں ملکوں میں ہوں گے۔ اسٹیٹمنٹ کیسے نکلواؤ گے؟ چنگیز اب اس کی بات پہ سوچنے لگ گیا تھا۔ اس کی فکر مت کرو، بیربل ہنسا۔ ہمارے پاس ایک ایسا انسان ہے جو کسی کے بارے میں کچھ بھی معلوم کر کے دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہر اہم ملک کے ہر اہم عہدوں پہ دوست موجود ہوتے ہیں۔ کون؟ چنگیز چونکا۔ زارا۔ وہ اب سر جھکائے زارا کو میسج لکھ رہا تھا۔ چنگیز بڑبڑا کے رہ گیا۔ ویسے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ بیربل سرسری سے انداز میں کھنکارا۔ سرکار کی فیس کتنی ہوگی؟ بیربل۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ بیربل نے فوراً سے ہاتھ اٹھا دیے۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ پھر کسی خیال سے چونکا۔ تم نے کہا سحر عشق کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، مگر کیسے؟ ماہر فرید نے ایک گہری سانس کھینچی اور پھر وہ کہنا شروع ہوا۔ کیف کی ولا نما عمارت کے اندر لہلہاتے سر سبز پودے خاموشی سے ورکرز کو کام کرتے دیکھ رہے تھے۔ شبنم اپنے ڈیسک کے ساتھ کھڑی کاغذات کے ایک پلندے پہ سر جھکائے ہوئے تھی جب قریب آتے قدموں کی آہٹ پہ چونکی۔ سر اٹھا کے دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ عبد المالک فرید لفٹ سے باہر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ڈائمنڈ ٹائی پن اور سلور بالوں کو جل سے جمائے، ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ شبنم ایک دم سیدھی ہوئی، نگاہوں نے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ سیدھا زارا کے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ شبنم اب قدرے تجسس سے اس سمت میں دیکھنے لگی۔ مالک بے، کیف کو اس قابل سمجھیں کہ خود وہاں تشریف لائیں؟ یہ ہر روز نہیں ہوتا تھا، کچھ تو تھا۔ انہوں نے شیشے کا دروازہ دستک کے ساتھ کھولا تو وہاں بیٹھی زارا جھنجھلائی ہوئی ساتھ کھڑے ملازم سے کہہ رہی تھی، ایک ڈھنگ کا قہوہ نہیں بنا سکتے تم لوگ؟ لے جاؤ اس کو۔ انگلیوں سے ننھی سی پیالی پر پرے دھکیلی۔ ملازم معذرت کرتا ہوا جلدی سے کپ اٹھانے لگا۔ قہوے کے چند قطرے چھلک گئے۔ زارا نے ان کو آتے دیکھا تو خاموش ہوئی۔ لگتا تھا جیسے کافی دیر سے اس کی کلاس لی جا رہی ہو۔ وہ بغور اس کی پیشانی کے بل دیکھتے ہوئے سامنے آئے اور کرسی کھینچی۔ اپنی شیلو ایگو کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکالو گی کیا؟ ساتھ ہی ملازم کو ابرو سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی جلدی ٹرے سمیٹتا باہر کو لپکا۔ آپ کیسے آئے بابا؟ اس کے کھلے بال دونوں کندھوں پر کرلز میں سیٹ تھے، بنا آستین کے سفید بلاؤز پہنے جس کے گریبان پر سنہری زنجیر جھول رہی تھی۔ ایکریلک ناخن کو سبز نیل پالش سے رنگے وہ گھنی مصنوعی پلکیں جھکائے باپ کو دیکھنے کی بجائے کاغذات الٹا پلٹا رہی تھی۔ ماتھے کے بل ہنوز قائم تھے کیونکہ فون پہ لگا تم اپسیٹ ہو۔ ان کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے آ رہی تھیں جیسے برف کی ایک جھیل ہو۔ زارا نے آنکھیں اٹھا کے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا۔ ماہر سے ملے آپ؟ اس کے دوستوں نے میرا داخلہ بند کر رکھا ہے۔ عجیب لوگ۔ ناپسندیدگی سے جھرجھری لی۔ کیوں رہ رہی ہو ان عجیب لوگوں میں؟ واپس آ جاؤ۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ اس نے ٹھنڈے انداز میں ہنس کے ان کی بات کو ہوا میں نہیں اڑائی۔ اس نے فائل بند کی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ چہرہ ناراض ناراض سا تھا۔ میں یہاں خوش ہوں۔ اس کی زندگی میں تم کہیں نہیں ہو زارا۔ پہلی دفعہ ان کی آواز میں دکھ سا ابھرا، جیسے برف کی جھیل میں شگاف ظاہر ہوا ہو اور ایک پتا اوپر تیرنے لگے۔ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہو۔ وہ آگے کو جھکے اور بات دہرائی۔ زارا کی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری۔ آپ غلط ہیں، وہ آخر میں میرے پاس ہی آئے گا۔
تم اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو، میرے ساتھ واپس چلو۔ تاکہ اپنی بہنوں کی طرح شادی اور بچوں میں زندگی ضائع کروں؟ کیوں بابا؟ آپ کو تو اپنے جیسی بیٹی چاہیے تھی۔ تمہیں اب تک معلوم نہیں ہوا کہ مجھے کیسی بیٹی چاہیے تھی؟ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برف واپس جم گئی، پتا کہیں نیچے منجمد ہو گیا۔ وہ ابھی دروازے تک پہنچے تھے جب زارا نے لب کھولے۔ اس نے مجھے ایک آدمی کی بینک اسٹیٹمنٹ نکلوانے کے لیے کہا ہے، زیاد سلطان۔ وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھے مڑے۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا ماہر یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ بنا پلک جھپکائے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہاں صرف برف تھی۔ ہاں، اور اس لڑکی کا نام ہلال ہے۔ ذرا سے شانے اچکائے۔ وہ ہلال کے لیے یہ سب نہیں کر رہا۔ وہ ایک دم درشتی سے بولی، گلا رند کیا؟ کوئی لڑکی بھی ہے جس سے وہ لاہور میں ملا تھا، اور آپ جانتے ہیں اسے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ ہاتھ ابھی تک ہینڈل پر تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی گیلی آواز بلند ہوئی۔ ڈی جی صاحب کی بیٹی کی سالگرہ ہے، ضرور جانا ورنہ وہ برا مان جائیں گے۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئے۔ شبنم جو تجسس سے اس طرف دیکھ رہی تھی، جلدی سے فائل میں چہرہ چھپانے رخ موڑ لی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم نمبر 555 میں اس صبح خاموشی پھیلی تھی۔ نہ کسی مشین کی آواز تھی، نہ انسان کی۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا سوائے بستر پر ٹیک لگائے نیم دراز مریض کے۔ گال پر زخم کا نشان ویسے ہی تھا۔ آنکھ تلے نیل بھی جامنی پڑ چکے تھے۔ وہ موبائل اسپیکر پہ رکھے دوسری جانب جاتی گھنٹی سن رہا تھا۔ اسکرین پہ 150 جگمگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے ان الفاظ کو دیکھے گیا۔ اسکرین دھیرے دھیرے پگھلنے لگی، یہاں تک کہ وہ پگھلی چاندی کی طرح سارے پہ چھا گئی۔ اس منظر نامے سے دھوئیں کا ایک مرغولا اٹھا، سفید آسمان میں سیاہ دھواں، اور وہ وہیں رقم ہو گیا۔ یہ منظر اس پینٹنگ میں پینٹ کیا گیا تھا جو برسوں پہلے اس روز رابیل کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ رابیل اس پینٹنگ تلے بچھی کرسی پر بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، کانوں میں ننھے ہیرے پہنے۔ ان کا ایک چہرہ سپاٹ اور سرد تھا۔ ماں پلیز، میں پھر سے آیا ہوں آپ کی منت کرنے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا، کلین شیو اور کم عمر چہرہ، ماتھے پر بکھرے بال، آنکھوں تلے ہلکے۔ شمس سے شادی نہ کریں، وہ آپ کو ہرٹ کرے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا، لہجے میں لجاجت تھی۔ بے چین نگاہیں ان کی سرد آنکھوں پہ جمی تھیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ لہجہ سرد تھا۔ میں لوگوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ شمس سب کچھ پلاننگ کے تحت کر رہا ہے، وہ صرف آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی تمہیں اپنی ماں اتنی ارزاں لگتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھ اس کے اپنے لیے نہیں چاہ سکتا؟ جو چاہتا تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اور وہی تمہیں یہ سب سکھا کے یہاں بھیجتا ہے نا؟ انہوں نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ انہیں دیکھ کے رہ گیا۔ میرے بیمار باپ کے پاس سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم مجھے شمس کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تم اس کو جانتے تک نہیں ہو۔ ہر کوئی ماہر فرید کی بات کا اعتبار کرتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتی؟ دیوار پر لگی پینٹنگ کا رنگ سنہری پڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ سونے کی طرح پگھلنے لگی۔ اس پگھلے سونے میں ایک دھوپ سے بھری صبح ابھرنے لگی۔ وہ دونوں دہلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں؟ ہاں، وہ آپ کو ہرٹ کرے گا۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ سبز آنکھوں میں شک تھا۔ تم اس کو جانتے تک نہیں ہو۔ دھوپ ٹھنڈی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ ماہر نے آنکھیں کھولیں۔ وہ روم نمبر 555 میں لیٹا تھا اور اسپیکر فون پہ ماں بینا ہیلو کہہ رہی تھی۔ ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، لیکن ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ کیسی کوشش؟ وہ اس اچانک سی فون کال پہ حیران ہوئی تھی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں اور بہن پہ جادو کروانے والا سرکار کا کلائنٹ کون ہے تو؟ کبیرہ تائی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ ماہر فرید نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تم کئی برس سے انہی کو اپنا دشمن گردانتی ہو۔ اگر میں کہوں
اور کسی اور کا نام لوں تو مان لو گی؟ مجھے ثبوت چاہیے ہوگا۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ ماہر کے لب اوہ میں سکڑے۔ یعنی تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ ہمارے اوپر جادو کروانے والی میری ماں کی سب سے بڑی دشمن کبیرہ تائی ہی ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ زیاد سلطان، وہ ایک دم بولا۔ اگر میں کہوں کہ وہ تمہاری فیملی کا سب سے بڑا دشمن ہے تب؟ چند لمحے کے لیے لائن خاموش ہو گئی۔ پھر سے سگار پینے لگے ہیں؟ مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ زیاد سلطان سرکار کا کلائنٹ ہے۔ ماہر صاحب میری بات سنیں۔ اس کی آواز سے چھلکتا غصہ 7 سمندر پار بھی اپنی حدت سے سارے کمرے کو دہکا گیا تھا۔ آپ نے مالا کو دھوکہ دیا۔ میں نے اس بات کو جانے دیا کیونکہ مجھے آپ کی نیت پہ کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ آپ کی وجہ سے مالا اور میری لڑائی ہوئی، اس بات کو بھی میں نے جانے دیا۔ لیکن اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اس شخص پہ الزام لگا رہے ہیں جس سے میری بہن شادی کرنے جا رہی ہے۔ غصہ، دکھ، حیرت، اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا۔ میں غلط نہیں ہوں۔ زیاد تمہاری کہانی کا ولن ہے، وہاں صرف ہٹ دھرمی تھی۔ آپ یہ سب مالا اور زیاد کی شادی روکنے کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہے، لیکن اگر وہ اس شخص سے شادی کرتی ہے جو میرے دشمن کا کلائنٹ ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اسے یہ غلطی کرنے سے روکوں۔ مالا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، آپ کو میرے یا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 منٹ فون مت رکھنا۔ وہ واقعی فون رکھنے والی تھی جب وہ تیزی سے بولا۔ کیا زیاد تمہارے لیے کچھ لاتا ہے؟ کچھ میٹھا؟ ہر دفعہ ایک ہی چیز؟ وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ چاکلیٹس، یقیناً چاکلیٹس۔ اب کہ وہ خاموش ہونے کی باری ماہی کی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اسے انچمبہ ہوا۔ اسی لیے تم اس کا دفاع کر رہی ہو کیونکہ وہ ان چاکلیٹس کے ذریعے تمہاری مخالفت کو پہلے ہی حمایت بند بدل چکا ہے۔ میں مزید کوشش نہیں کروں گا، لیکن اگر میں تمہارے پاس ثبوت لے کر آؤں تو مان جاؤ گی؟ لائن خاموش ہو گئی، جیسے وہ خود بھی مخمصے میں پڑ گئی ہو۔ جب ثبوت ہوگا تب بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک اس کی لائی ہوئی چاکلیٹس مت کھانا، ان میں جادو ملا ہوتا ہے۔ اف، ماہی نے زور سے بٹن دبا کے کال کاٹی۔ اس نے تمہارا یقین نہیں کیا؟ بیربل ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا، فریج سے ایک کین نکالا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے معلوم تھا وہ نہیں کرے گی، وہ اس کا ہونے والا بہنوئی ہے، وہ اس کے مقابلے میں میری کیوں سنے گی؟ پھر اس سے یہ سب کیوں بتایا؟ تاکہ اس کے دل میں شک کا بیج ڈال سکوں اور لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو وارن نہیں کیا تھا۔ اس نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ بیربل جو کین لبوں پہ لے کر جا رہا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا۔ بس، تم مزید کچھ نہیں کرو گے؟ نہیں، اب جو کرنا ہے انہوں نے خود کرنا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک کتاب اٹھا لی اور بک مارک لگا صفحہ کھولا۔ وہ لڑکی ایک ٹال، ڈارک اور ناٹ سو ہینڈسم ولن سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ تم اس کو بچاؤ گے نہیں؟ کوئی انسان کسی کو نہیں بچا سکتا، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے اور مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے۔ مالک درست کہتا ہے، میرے جذبات درمیان میں نہیں آنے چاہیے تھے۔ ویسے بھی سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کتاب کھول کے چہرے کے سامنے کر چکا تھا۔ بیربل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم نے خود کہا تھا کہ جادوگر کسی پر بھی سحر عشق کروا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، بلکہ اس نے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹایا۔ سحر عشق کا انجام وہ نہیں ہوتا جو تم سوچ رہے ہو۔ اس کے لب ہل رہے تھے اور نیل زدہ آنکھیں صفحے پہ جمی تھیں۔ 2 ماہ بعد وہ ایک سرد اور تاریک کمرہ تھا۔ اس میں کوئی فرنیچر نہ تھا سوائے ایک پلنگ کے۔ مالا اس پلنگ پر بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، خوف سے چوکھٹ کو دیکھتی ہوئی۔ چوکھٹ پہ دروازے کی جگہ ایک پردہ لگا تھا۔ پردہ دھیرے دھیرے ہوا سے لہرا رہا تھا۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں پردے پہ جمی تھیں۔ دفعتاً پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا، منحنی سا بوڑھا ہاتھ۔ اس نے پردہ مٹھی میں دبایا۔ وہ اس کے سیاہ لمبے ناخن دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھٹنے مزید سینے سے لگائے، خود کو اپنے ہی بازوؤں میں لپیٹا۔ ہاتھ اب پردے سرکا رہا تھا، ایک ایک انچ، ایک ایک سانس۔ پھر اس نے سر نکال کے اندر جھانکا۔ یہ وہی بچہ تھا، وہی منحوس صورت بچہ جس کے کان لمبے،
سر بڑا اور چہرہ گول تھا، بال غائب اور آنکھوں کی جگہ سیاہ گڑے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کے مسکرایا، کھوکھلی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ جاگی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، بھاری کمبل اوپر ڈالے، نیم گرم کمرے میں، کسی دوسرے کی موجودگی کے بغیر۔ اس نے کمبل اوپر سے ہٹایا، اپنی گردن کو چھوا، سارا وجود پسینے میں تر تھا۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ نارمل تھا سوائے اس کے۔ اس نے پیر نیچے اتارے اور آگے بڑھ کے بتی روشن کی۔ ایک دم سارے میں روشنیاں سی پھیل گئیں۔ کمرے کے ایک کونے میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر لگا تھا، گو کہ وہ سلیقے سے رکھے تھے لیکن بہت جگہ لے رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی سنگھار میز تک آئی، اپنا عکس دیکھا۔ اس کا چہرہ بے داغ تھا، سفید اور خوبصورت، سبز آنکھیں البتہ خوف سے بھری تھیں۔ آئینے کے کونے میں چند اسٹکی نوٹس لگے تھے، ان پر کرنے کے کام لکھے تھے۔ چند کاموں کو لائن لگا کے کاٹ دیا گیا تھا، باقی ویسے ہی تھے۔ نکاح کا جوڑا پک کرنا ہے، ویڈنگ رنگ خریدنی ہے، اس سے مزید کام نہیں پڑھے گئے۔ نظریں نیچے پھسل گئیں۔ میز پر سامنے نکاح کا کارڈ رکھا تھا، سفید کارڈ پر سنہری رنگ سے عبارتیں لکھی تھیں۔ کارڈ کے اوپر حصے میں ایک بیبی پھول چسپاں تھا، ننھا سا پھول۔ اس نے انگلیاں پھول پر پھیریں۔ نیچے نکاح کی تاریخ نظر آ رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد زیاد اور اس کی شادی تھی۔ صرف نکاح کا فنکشن ہونا تھا اور اسی شام رخصتی۔ گزشتہ 2 ماہ سے شادی کی تیاریوں کے لیے بازاروں کے چکر لگاتے لگاتے اس کے ذہن نے وہ سب فراموش کر دیا تھا۔ وہ احساس کہ کوئی تعاقب کر رہا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ سب اسے بھول گیا تھا۔ وہ واقعات ہونے بھی ختم ہو گئے تھے۔ اب نہ کوئی خون کے چھینٹے تھے، نہ کھلتے بند ہوتے پانی کے نل۔ زندگی سکون میں تھی۔ اس نے بوڑھے جادوگر کا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور یقیناً اس نے بھی مالا کا پیچھا ترک کر دیا ہوگا، لیکن آج کچھ نیا ہوا تھا۔ کئی ماہ بعد وہ خواب پھر سے دکھائی دیا تھا، وہی منحوس بچہ چانجلنگ، لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، جیسے فاصلے پر گھات لگائے بیٹھا ہو، کسی شے کا منتظر۔ اپنے عکس کو دیکھتی اس کی نظریں گردن میں جھولتی چین پہ ٹھہر گئیں، جس میں سیاہ فاختہ پروئی ہوئی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے فاختہ کو تھاما اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی۔ پھر جب وہ سانس باہر خارج ہوئی تو اس کا خوف کم ہونے لگا تھا۔ صرف 3 سانسیں کشمالہ مبین کو پرسکون کر سکتی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ بیڈ پر بیٹھی فون کان سے لگائے زیاد کو اپنا خواب سنا رہی تھی۔ زیاد اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر اسے دوبارہ برے خواب آنے لگیں تو وہ اس سے شیئر ضرور کرے، شاید وہ دونوں مل کے اس کا کوئی مطلب نکال سکیں۔ یقیناً کبیرہ آنٹی پھر سے شروع ہو گئی ہیں، زیاد نے سنتے ہی تبصرہ کیا۔ ہمارے خاندان میں ان جادو کے لیے وہی مشہور ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھیں، ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے اب وہ میرا اور آپ کا رشتہ ختم کروانے کے لیے پورا زور لگائیں گی۔ نکاح میں 10 دن رہ گئے ہیں، ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو ان کے جادو نہیں چل سکیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زیاد درست کہہ رہا تھا، یہ سب کبیرہ طے کر رہی تھیں اور اگلے 10 روز تک کرتی رہیں گی، اس سے تیار رہنا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے میں رکھے شاپنگ بیگز کو دیکھا، سب کچھ پرفیکٹ تھا سوائے، چہرہ موڑ کے بیڈ کی دوسری سائڈ کو دیکھا جو خالی تھی، سوائے اس ایک کمی کے جو اب ابد تک پوری نہیں ہوگی۔ ماں نہیں تھی، لیکن نگینا آنٹی تو تھی نا، وہ بھی ماں کی طرح بیمار تھیں، وہ ان کی خدمت کر کے ان میں اپنی ماں ڈھونڈ سکتی تھی۔ وہ اداس سی مسکرا دی۔ لاہور کے آسمان پہ پھیلی گدلی اسموگ نے مبین منزل کی کھڑکیوں کو دھندلا دیا تھا۔ آنسوؤں سے سجی اسٹوڈیو کی کھڑکی کے اندر شام کی مناسبت سے سفید بتیاں جلی تھیں اور چند نفوس اندر کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چوکی پر مالا بیٹھی ایک بڑے سے چوکور فریم پر سر جھکائے ہوئے تھی، جس کے اوپر ایک ریشمی کپڑا کھینچ کے لگایا گیا تھا۔ اس پر جگہ جگہ سفید آؤٹ لائن سے کچھ پھول بنائے گئے تھے۔ وہ چھوٹا برش انگلیوں میں تھامے احتیاط سے پھولوں میں رنگ بھر رہی تھی۔ فریم کے
اس پار وہی پٹھان بچہ بیٹھا تھا، چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے۔ وہ ناخوشی سے ریشم پر ابھرتے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر پھول کے آدھے حصے میں سفید رنگ بھرا تھا اور باقی آدھا خالی تھا۔ یہ اچھے نہیں لگ رہے مالا باجی، کوئی مسئلہ ہے؟ مالا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ماتھے پر سبز ریشمی رومال باندھے وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹے ہوئے تھی۔ حسب معمول ایک گال پر پینٹ کا دھبا تھا اور انگلیاں بھی رنگی ہو رہی تھیں۔ رنگ سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں طوطی۔ اس نے دوسرا پینٹ برش اٹھایا اور سرخ پینٹ میں ڈبو کے پھول کے خالی حصے کو بھرنا شروع کیا۔ اس بچے کا اصل نام نہ جانے کیا تھا، لیکن وہ خود کو طوطی خان کہتا تھا، اور اس وقت اس کی آنکھیں تحیر سے طوطے کی طرح پھیل گئیں۔ واہ! سب ساڑی کے کپڑے پر سرخ اور سفید پھول بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ رنگ یاد رہ جانے والا رنگ ہے۔ وہ برش کو پھر سے سرخ رنگ سے رگڑ رہی تھی جب دور کہیں یادوں میں سے ایک آواز ابھری۔ اس کے ہاتھ سست ہوئے، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ اسے اب سر جھٹکنے کی عادت ہو چکی تھی۔ نئی ای میل کی ٹون نے اسے متوجہ کیا تو اس نے برش رکھا اور فون اٹھاتے ہوئے گال پر آئی لٹھ کان کے پیچھے اڑسی۔ سرخ دھبا کان کے قریب لگ گیا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اس کی آنکھیں ای میل پڑھتے ہوئے بے یقینی اور خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ مالا، تمہیں خالہ بلا رہی ہیں، کوئی بات کرنی ہے۔ ماہی نے چوکھٹ میں آ کر دروازہ بجایا تو اس نے خوشی سے تمتماتا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے۔ اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ ایک دوست کے کزن کا ریسٹورانٹ رینوویٹ ہو رہا ہے، میں 1 ماہ بعد جوائن کر سکتی ہوں۔ مبارک ہو، ماہی سوچ سوچ کے کہنے لگی، لیکن اتنی جلدی؟ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور جاب؟ بچہ باری باری دونوں کے چہرے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں شادی اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ ایک نئے شہر میں نئی زندگی شروع کر سکوں، اور جاب اس زندگی میں میرے لیے بہت ضروری ہے۔ خالہ سے کہو میں آ رہی ہوں۔ وہ مطمئن تھی۔ نیچے آئی تو سمر جہاں خالہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ وہ حورے جہاں جیسی ہی دکھتی تھیں، سبز آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، البتہ جسم متوازن تھا، موٹاپا نہیں چڑھا تھا۔ امریکہ میں رہ کے خود کو فٹ اور جوان رکھے ہوئے تھیں۔ باب کٹ بال ہیئر بینڈ سے پیچھے کر رکھے تھے۔ وہ بڑے صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھی تھیں۔ مالا آ کے دوسرے کنارے پر بیٹھی اور نرمی سے پوچھنے لگی، آپ نے بلایا تھا خالہ؟ سمر جہاں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر اور لمبی قمیص پر ڈھیلا ڈھالا کارڈیگن پہنے جوڑا بنائے تھے، ماتھے پر سبز رومال لپیٹے بیٹھی سادگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سمر جہاں 2 روز پہلے امریکہ سے آئی تھیں اور جیٹ لیگ کی وجہ سے زیادہ وقت آرام کرتی رہی تھیں۔ کھل کے بات کرنے کا موقع آج ملا تھا۔ مالا، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ انہوں نے الفاظ جوڑے۔ ماہی بھی خاموش سے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے میں خوش ہوں، کیوں؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر ماہی کو۔ مالا بیٹے، میرا نہیں خیال زیاد تمہارے لیے ایک اچھی چوائس ہے۔ وہ اس کی طرف پہلو موڑ کے بیٹھیں، چہرے پہ تفکر تھا۔ ان کی فیملی ہم سے بہت مختلف ہے، اور یہ نگینہ، ان کے لہجے میں ناپسندیدگی ابھر آئی، وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی۔ ماہی نے گردن بالکل جھکا دی۔ وہ اس وقت مالا سے کوئی نئی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ نگینہ آنٹی بہت اچھی اور نیک خاتون ہے۔ اس کو بہت برا لگا۔ ہر لڑکی کی طرح اپنے ہونے والے سسرال کی برائی اسے اپنی برائی لگی تھی۔ اللہ معاف کرے، لیکن لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ خالہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نگینہ آنٹی آپ کو کیوں نہیں پسند؟ وہ بغور خالہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ بہت چلاک عورت ہے، ہم ایک زمانے سے اس کو جانتے ہیں۔ وہ تمہاری ماں کو بھی پسند نہیں تھی۔ نہیں تو وہ اتنے مہینے سے ہمارے گھر آ جا رہی تھی۔ ماں نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے۔ اس کا لہجہ دفاعی تھا۔ نہیں مالا، خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ماں کو پہلے نگینہ آنٹی پسند نہیں تھیں۔ یہ تبدیلی ایزا کی شادی سے آئی ہے۔ ماہی کھنکاری۔ ایزا اس کی وہ کزن تھی جس کی شادی اٹینڈ کرنے وہ کیف کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی اور پھر لاہور سے نکل نہیں سکی۔ اسی شادی پہ وہ براہ راست پہلی دفعہ زیاد اور نگینہ آنٹی سے ملی تھی۔ اس سے پہلے ماموں کے ٹیرس سے اس نے براؤنی کھاتے ہوئے ان کو صرف دیکھا تھا۔ ادھر ماہی کہہ رہی تھی، ایزا کی شادی پہ نگینہ آنٹی ایک لمبے عرصے بعد ماں سے ملی تھیں
اور انہوں نے سب کے سامنے کبیرہ تائی سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ماں کا دل ان کی طرف سے نرم ہو گیا تھا۔ اور پھر ماں برین ٹیومر کی مریضہ تھیں، ان کا دماغ ٹھیک سے فیصلے نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ انہیں نگینہ آنٹی نہیں پسند۔ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ گفتگو مشکل ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ تمہاری ماں کی غیبت کی عادت نہیں تھی۔ اس کو کوئی پسند نہ ہو تو اس سے دور ہو جاتی تھی، خاموشی سے، تمہاری طرح۔ خالہ نے بغورے سے دیکھا۔ اس کے اعصاب تن گئے تھے، اس سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے نگینہ آنٹی ہیں تو اچھی، ماہی سوچ کے بولی۔ ہماری ماں کو بہت سے لوگوں سے مسئلے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ برے ہوں۔ نگینہ آنٹی نے حور کو اتنا پیار کیا تھا، پھر اسے گٹی بھی دی تھی۔ ہم نگینہ آنٹی کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میری شادی زیاد سے ہو رہی ہے، اس نے زور دے کر یاد دلایا۔ زیاد ایک بہت عام سا انسان ہے بیٹا، اس میں کوئی ایسے ہیرے نہیں جڑے کہ تم اس کے بارے میں سوچو بھی۔ اوپر سے اس کی ماں باپ کا عجیب ٹاکسک سا رشتہ ہے۔ شادی سے پہلے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مرد کن حالات میں بڑا ہوا ہے۔ ٹاکسک حالات میں بڑے ہونے والے مرد ٹاکسک ہوتے ہیں۔ بات کو دیکھو، اگر آج وہ ماہی کے ساتھ اچھا ہے تو اس لیے ہے کہ اس کے گھر کا ماحول صحت مند تھا۔ ہر انسان کے اندر بچپن کا ٹراما ہوتا ہے خالہ، ہم بھی تو بغیر باپ کے بڑے ہوئے ہیں، کیا ہم ٹاکسک ہیں؟ شادی کے بعد دو لوگ ایک دوسرے کے محرومیوں کو پورا کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کی سزا اس کو کیوں دیں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بیٹے تمہیں زیاد سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ اچھا کون؟ وہ چونکی، پہلی دفعہ اسے خالہ کی بات سمجھ میں آنے لگی۔ انہوں نے گہری سانس لی، چند لمحے کا وقفہ دیا۔ اب کہ ماہی بھی چونکی، کچھ تھا جو وہ نہیں جانتی تھی۔ میرے جیٹ کا بیٹا فائق، عباد کا فرسٹ کزن، امریکہ میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے۔ اس کی ماں نے مجھے تمہارے لیے کہا ہے، وہ بہت اچھا بہت قابل لڑکا ہے۔ فائق کی تو کچھ سال پہلے ڈیورس نہیں ہوئی تھی خالہ؟ ماہی بے یقینی سے بولی۔ ڈائیورس کا کیا ہے، ہوتی رہتی ہے، مرد پہ کوئی دھبا تھوڑی لگ جاتا ہے۔ خالہ نے اسے گھورا۔ وہ اپنی جگہ بالکل شل ہو گئی۔ خالہ اس کو زیاد کے مقابلے میں ایک طلاق شدہ آدمی کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کہہ رہی تھیں، وہ بھی اس کی شادی سے 10 دن پہلے۔ طلاق کو لوگوں نے ٹیبو بنا لیا ہے، ایسی بری چیز نہیں ہوتی طلاق۔ ٹاکسک رشتے میں رہنے سے بہتر ہے بندہ طلاق لے کے الگ ہو جائے۔ اور فائق کی بیوی ہی کوئی سائیکو تھی، شکر ہے اس نے جان چھڑا لی، وہ ہر لحاظ سے زیاد سے بہتر ہے، تم اس سے بات کر کے تو دیکھو۔ خالہ اسے پھر سے سمجھانے لگی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، بہت کچھ اندر ایک دم سے ابلنے لگا تھا، لیکن پھر اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہری سانس ناک سے اندر کھینچی اور لبوں سے خارج کر دی۔ سینے میں ابلتا لاوا ٹھنڈا ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری بھلائی چاہتی ہیں خالہ، اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھامے۔ آپ سے پہلے مجھے کئی کزنز نے بھی یہی کہا ہے کہ زیاد اور میرا جوڑ نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک وہ ایک اچھا انسان ہے۔ پھر شادی ایسا جوا ہے جسے میں اپنی مرضی سے کھیلنا چاہتی ہوں۔ اگر زیاد ایک غلطی ہے تو یہ میری غلطی ہونی چاہیے۔ کسی انسان کی گارنٹی نہیں ہوتی، کوئی شادی کے بعد کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس میں تجربہ نہیں کرنے چاہیے مالا۔ خالہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطی ہے تو کم از کم یہ میری غلطی ہوگی۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے علیحدہ کر لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ یاسید سے اسے دیکھے گئیں۔ ماں نگینہ آنٹی کو کیوں پسند نہیں کرتی تھی؟ مالا کے جانے کے بعد ماہی سوچ کے بولی، کیونکہ تمہاری ماں اللہ کا بہت ذکر کرتی تھی، اور جو بہت ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اشارے مل جاتے ہیں، انگریزی میں جسے تم وائبز کہتی ہو۔ پھر کچھ یاد آنے پہ خفگی سے ماہی کو گھورا۔ اور تم نے بھی پکڑ کے اسی عورت سے بیٹی کو گٹی دلوا دی، وہ انہوں نے خود کہا تھا۔ وہ گڑبڑا کے کھڑی ہوئی۔ حور کا فیڈر لینے وہ کچن تک آئی تو دیکھا کاؤنٹر پر زیاد کی لائی چاکلیٹس کا ایک باکس ادھ کھلا رکھا تھا۔ ذہن میں ماہر کا کہا فکرہ گونجا، لیکن اس نے سر جھٹکا اور ایک چاکلیٹ نکال کے ریپر اتارنے لگی۔ خواہ مخواہ جیلس ہے وہ، ہاں۔ ریپر ڈسٹ بن میں اچھالا اور چاکلیٹ منہ میں رکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ کیف کی بالائی منزل پر بنے آفس کیبن اس صبح خالی تھے، کیونکہ سارا عملہ لفٹ کے سامنے ہجوم کی صورت کھڑا تھا۔
اشتیاق بھری نظریں دھاتی دروازوں پہ جمی تھیں۔ اسی لمحے لفٹ کی گھنٹی بجی، دروازے الگ ہوئے اور ماہر فرید نظر آیا۔ سیاہ سوٹ کے اندر سفید شرٹ پہنے، گیلے بال پیچھے کو جمائے، وہ ویسا ہی تھا سوائے رخسار پہ لگے زخم کے نشان کے، یا پھر کونی کے ساتھ لگی بیساکھیوں کے۔ خوش آمدید ماہر بے، پرجوش استقبال، آفس واپسی کی مبارک، صحت یابی کی دعائیں، ایک ساتھ بہت کچھ اس کی طرف آیا۔ ماہر نے بدقت مسکرا کے سر کو خم دیا، پھر نگاہ میں کچھ اٹکا۔ مین ہال کی دیوار کے ساتھ پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی، ساتھ ہی کچھ سویٹس رکھی تھیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس نے شبنم کی طرف دیکھا جو سب سے آگے تھی، مسکرا کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے۔ گڈ، یہ فضول خرچی تمہاری تنخواہ سے کٹے گی۔ ایک برہم نظر اس پہ ڈال کے وہ بیساکھی کے سہارے آگے بڑھا۔ اور آپ سب اپنی نشستوں پر جائیں، آپ کو کمپنی اس وقت کے لیے پے کرتی ہے۔ وہ سب مسکراہٹیں دبائے ادھر ادھر بکھر گئے، درمیان میں راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آگے بڑھا اور شبنم مسکرا کے اسے آفس تک جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ اندر چلا گیا تو وہ اسٹاف کی طرف پلٹی اور ہتھیلی پھیلائی۔ میں شرط جیت گئی، ماہر بے کو ایکسیڈنٹ بھی مشین سے انسان نہیں بنا سکا۔ میرے پیسے؟ مسکرا کے آنکھیں گھمائیں اور بہت سے ہاتھ بے اختیار جیبوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو زارا پہلے سے اندر موجود تھی۔ وزٹرز چیئر پر بیٹھی وہ اس کی منتظر تھی۔ کیا تمہیں اتنی جلدی آفس جوائن کرنا چاہیے تھا؟ وہ خفگی سے کہتی کھڑی ہوئی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ بیساکھی سے لنگڑا کے چلتا کنسول ٹیبل تک آیا جو کہ کھڑکی کے قریب تھی۔ کھڑکی میں رکھا کیکٹس کا پودا سوکھ سڑ چکا تھا۔ ماہر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ سر جھائے دراز کھول رہا تھا۔ بیساکھی پر گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ پھسل کے نیچے جا گری۔ مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ وہ قریب آئی اور جھک کے بیساکھی اٹھائی، پھر سیدھے ہوتے ہوئے ناراضی سے اسے دیکھا۔ تم ورک فرام ہوم بھی کر سکتے تھے، میں تمہیں ہر چیز گھر پہ مہیا کر دیتی۔ اور ڈوپامن؟ اس کا کیا؟ وہ مسکرا کے ذرا سا لائٹر نکال رہا تھا۔ زارا اسے دیکھ کے رہ گئی۔ جو ڈوپامن رش مجھے چاہیے وہ گھر بیٹھے نہیں مل سکتا۔ اس نے لائٹر جلایا اور قطار میں رکھی کینڈلز میں سے ایک کا ڈھکن اٹھایا۔ سندل ووڈ۔ ڈوپامن انسانی دماغ میں پیدا ہونے والا ایک کیمیکل ہے جو انسان کو اچھا محسوس کرواتا ہے اور اپنے پسندیدہ کاموں کے درمیان میں ریلیز ہوتا ہے۔ لائٹر کے شعلے نے موم بتی کے دھاگے کو چھوا اور اس نے آگ پکڑ لی۔ پل بھر میں موم پگھلنے لگی۔ تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو کبھی؟ وہ میز تک آ رہا تھا جب زارا دھیرے سے بولی۔ وہ چونکا۔ بیساکھیاں کوٹ اسٹینڈ کے ساتھ رکھی، ایک پھر سے پھسل گئی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک دور کنسول ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھی۔ بلدار بال دونوں شانوں پر گر رہے تھے۔ براق سفید مڈی ڈریس میں ملبوس، گریبان میں جھولتی سنہری زنجیریں، ناخنر پر فیروزی نیل پالش اور سفید لانگ بوٹس پہنے۔ وہ بظاہر ہمیشہ جیسی ہی تھی، لیکن کچھ تھا جو بدلا ہوا لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ملال تھا، یا شاید گلہ، وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ کیا مطلب؟ کبھی تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو ماہر؟ وہ قدم قدم چلتی آگے آ رہی تھی۔ سندل ووڈ کی خوشبو موم کی قید سے آزاد ہو کے سارے میں پھیلنے لگی۔ وہ ٹیک لگائے آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے غور سے اسے دیکھے گیا۔ میں جو لندن سے آئی ہوں اس کمپنی کے لیے، اور یہ لوگ جو دروازے کی طرف اشارہ کیا، دن رات اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر کیف ڈوبا تو ہم سب کے کیریئرز کا کیا بنے گا؟ تم کافی دن سے مجھے اپسیٹ لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ قدرے حیران تھا۔ کیونکہ تم اس کمپنی کو وقت نہیں دے رہے۔ وقت دینے ہی آفس آیا ہوں اور وہ متعجب ہوا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر پہ ہونا چاہیے تھا، تم کیف پہ کام کرنے آفس نہیں آئے، مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ مجھے زیاد سلطان کی بینک اسٹیٹمنٹ میں کیا ملا؟ وہ میز کے کناروں پر ہاتھ رکھے کھڑی بہت بے بسی بھری برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے اوہ کہہ کے ایک گہری سانس خارج کی۔ کیا ملا؟ مسکرا کے سامنے رکھا لیپ ٹاپ کھولا، دوسرا ہاتھ بڑھا کے ڈیسک ٹاپ آن کیا۔ بیک وقت بہت سی اسکرینز چل اٹھیں۔ تمہیں اپنے اس جنون کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے ماہر؟ وہ جنون نہیں ہے، وہ میری بہن ہے، وہ ایک دم درشتی سے بولا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔
وہ بہن جو مر چکی ہے، اس کی تلاش میں ہم سب تمہارے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ رہی زارا، تو زارا کا کیا؟ زارا اسی چیز میں تو اچھی ہے، ایک کال کرو اور زارا کام کر دے گی، فلاں کا پتہ کراؤ، فلاں کی بینک اسٹیٹمنٹ نکلواؤ۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ تمہیں اعلیٰ کار بننے سے منع کر دینا چاہیے تھا، میں کسی اور سے کہہ دیتا۔ وہ بے نیازی سے اب کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑی رہی تھی۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ زارا کیوں صبح صبح مجھ سے لڑ رہی ہو؟ اس نے کرا کے اسکرین فولڈ کی، پھر بے بسی سے اسے دیکھا۔ سر میں درد ہونے لگا تھا۔ تم میں اور کبیرہ سادان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر فرید کے چہرے پہ ناگواری بکھری، جیسے کچھ کڑوا مشروب پی لیا ہو۔ مجھے اس سے کیوں ملا رہی ہو؟ کیونکہ اسی سب سے شروع ہوا تھا۔ تم نے اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنے کے لیے کہا اور میں نے تمہاری مدد کر کے تمہیں مزید اس جنون کے دلدل میں دھکیل دیا۔ اس کی وجہ سے تم بار بار لاہور جاتے ہو اور تمہارے ساتھ یہ سب بے ساکھی کی طرف اشارہ کیا ہو رہا ہے۔ زارینہ فرید، اس نے آنکھیں بند کر کے کن پٹیوں کو سہلایا۔ میں کبیرہ کے لیے لاہور نہیں جاتا، میں اس کے بارے میں صرف اس لیے جاننا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کے اور میرے خاندان کے درمیان کوئی مشترک کڑی ہے یا نہیں، اور یقین کرو ہمارے درمیان کچھ مشترک نہیں ہے۔ میں اپنے جس دشمنوں کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا کبیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، تم میں اور اس عورت میں بہت کچھ مشترک ہے، لیکن خیر مجھے کیا؟ اس میں میز پر رکھے کاغذات کا ایک پلندہ اس کی طرف دھکیلا۔ زیاد سلطان کی بینک اسٹیٹمنٹس، مت پوچھنا کہ مجھے کیسے ملی، بہت وقت لگا لیکن مل گئیں۔ لہجہ جتاتا ہوا تھا، اور ان میں ایسا کچھ نہیں ہے جو مشکوک ہو۔ وہ کسی کو ایک مخصوص رقم نہیں بھیجتا، بلکہ وہ زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے۔ ماہر نے تیزی سے پلندہ اٹھایا اور نگاہ پہلے صفحے پہ دوڑائی۔ کوئی بڑی رقم جو اس نے نکلوائی ہو؟ وہ صفحات پلٹ رہا تھا۔ زارا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کہا نا کنجوس ہے، زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا۔ یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس سے ہر ماہ ایک بڑی رقم بھیجی جا رہی ہے۔ اس نے پین سے ایک جگہ اشارہ کیا۔ یہ اس کی ماں کا اکاؤنٹ ہے، ماماز بوائے، ابھی تک اپنی ماں سے خرچہ لیتا ہے۔ زارا نے کندھے اچکائے۔ وہ ابھی تک خفا خفا سی تھی، لیکن وہ جیسے اسٹیٹمنٹ کی طرف متوجہ تھا۔ بہت پیسہ ہے اس کی ماں کے پاس، وہ بڑبڑایا، یوں ہی چہرہ اٹھا کے کچھ سوچنے لگا۔ نگاہیں کنسول ٹیبل پر جلتی سندل ووڈ کی موم بتی پہ جمی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس کی ماں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ماں سے میں ملا تھا، کب؟ اور اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا، وہ باہر لان میں تھا، وہ دن میں جب کشمالہ مبین کی نوکری چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے کھڑکی سے اندر بیٹھی دکھائی دیتی تھیں، سفید دوپٹے والی باوقار سی عورت۔ دونوں کی نگاہیں ملی، پھر انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کیوں؟ کچھ منگوایا تھا انہوں نے۔ ہاں اسے یاد آیا، جائے نماز۔ وہ جائے نماز کے لیے اندر آیا۔ انہوں نے شکریہ کہا، اس نے جائے نماز ساتھ رکھی اور واپس مڑا۔ انہوں نے اسی وقت جائے نماز اٹھائی۔ ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا، ہلکا سا لمس، جیسے راہ چلتے بہت سے لوگوں کے ہاتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور وہ باہر نکل آیا تھا۔ وہ زیاد اور مالا کے رشتے کی بات کر رہی تھی، اور اس کے دل پہ جیسے گھونسا سا لگا تھا۔ اسے وہ گھونسا ابھی تک یاد تھا، جیسے کوئی جسمانی تکلیف ہو۔ اسی رات وہ اپارٹمنٹ جا کے شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کے پاس زمینوں سے ٹھیکوں کی آمدنی آتی ہے، کہو تو اس کو چیک کروں؟ وہ قدرے طنز سے بولی۔ ماہر فرید نے سر جھٹکا۔ اس کی ماں بے ضرر سی گھریلو عورت ہے، رہنے دو۔ وہ اسٹیٹمنٹ کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ اسے جیسے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ آخر زیاد کیسے سرکار کی فیس ادا کرتا ہوگا؟ کوئی حساب ہونا چاہیے تھا۔ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ شاید وہ کسی اور صورت میں پیمنٹ کرتا ہو۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ سر اٹھایا تو دیکھا وہ ابھی تک خفا نظر آ رہی تھی۔ ماہر کی پیشانی کے بل ڈھیلے ہوئے۔ زارا، وہ نرمی سے گویا ہوا، میں نے تمہیں کبھی اس شہر میں آنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ تم جب بھی واپس جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی نئی کمپنی کی وجہ سے تمہارے کیریئر کے اہم سال ضائع کرواؤں۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، میں کسی کو بھی نہیں روکا کرتا۔ اور یہی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تم کسی کو نہیں روکتے، اور اسی وجہ سے ایک دن تم اکیلے رہ جاؤ گے۔
وہ جیسے ایک دم پھٹ پڑی، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں رہ گئے۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں سن ہو گیا۔ زارا کی چند لمحے پہلے کہی بات نے ایک دم اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، اس سے پہلے کیوں اندازہ نہیں ہوا؟ اس نے کاغذات کا پلندہ پرے کیا اور تیزی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ شبنم، مجھے ایک کیئر ٹیکر چاہیے، پروفیشنل نرس۔